میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ کے گوشوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، عقل دنگ رہ جائے گی۔ عشق کے معاملے میں، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنے اونچے مقام پر فائز تھے، اتنے اونچے مقام پر کہ جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان حج کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں غار ثور میں بھی گئے، لیکن جب غار حرا میں گئے تو چونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا قیام کرتے تھے، 40 روز سرکار کا قیام وہی رہتا تھا، توشہ لے کر چلے جاتے تھے اور غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ غار حرا پہنچے تو سب سے پہلے اپنا امامہ اتارا، اسے کنارے رکھا، صدری اتاری، پھر اس کے بعد کرتا اتارا، پھر اس کے بعد بنیان اتارا اور صرف پائجامے میں اس زمین پر لوٹنے لگے اور کہنے لگے پتہ نہیں مصطفیٰ کا یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس ذرہ نے بوسہ لیا ہو، شاید مجھے اس کی کچھ خیرات نصیب ہو جائے۔ سوچو، یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کی گلیوں کے اندر کچھ جارو کش جو ہے وہ جھاڑو لگا رہے تھے، ایک کے ہاتھ سے جھاڑو لے لیا اور مدینے کی گلی میں جھاڑو لگانے لگے، اور پھر جب یہ بات یاد آتی تو کہتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کرو۔ یہ عشق، اور پھر ان کے مقام کو سمجھنے والی زبان کو دیکھو آپ، کیا ایسا نہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ میرے پیر و مرشد ہیں تو میں ان کے بارے میں ہی سب کچھ کہہ رہا ہوں؟ نہیں، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، جو حج کے علاوہ وہاں پہنچنے کے بعد کبھی مدینہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں، ایک آدھ مرتبہ اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے ہندوستان تشریف لائے تھے، لیکن جب پتا چلا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان مدینہ منورہ آ رہے ہیں تو قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے استقبال کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے پہلے پہنچ گئے کہ میں مفتی اعظم کا استقبال کروں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اونچے مقام پر وہ فائز تھے، کتنے اونچے مرتبے پر۔ میاں کہنا بہت آسان ہے شریعت پر عمل کرنا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسانی پیدا کر دے اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ چند عمرہ بلا لیں تو اپنی قسمت پر ناز کریں، چند عمرہ سے ملاقات ہو جائے تو اپنی قسمت پر ناز کریں، کبھی کوئی ہمیں گورنر کہہ دے کہ ہم ملنے آ رہے ہیں تو ہم اس کا میسج بھیجیں گے سب کو کہ آج اتنے بجے گورنر صاحب ہماری زیارت کو تشریف لانے والے۔ لیکن وہر مفتی اعظم ہند آپ کی عظمتوں پر قربان، گورنر نے، یو پی کے گورنر نے بریلی شریف کے اندر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے ملنے کی تڑپ کے ساتھ مدینہ منورہ جب بریلی شریف جب وہ پہنچا تو کسی نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو اطلاع دی جب آپ رکشے پر سوار ہو چکے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ ایک بیمار غریب کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اور آ کر اطلاع دی گورنر صاحب پہنچ چکے، بس ابھی آنے والے ہیں، وہ آپ کی زیارت کے لیے آنے والے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا نبی کی سنت پر اٹھنے والا قدم کسی گورنر کے لیے واپس نہیں جا سکتا، میں جا رہا ہوں ایک غریب کی مزاج پرسش کے لیے۔ یہ بے نیازی تھی، یہ کیفیت تھی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی۔ آپ بھی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہماری قوم جمعہ کی نماز کے اندر پھلانگ پھلانگ کر، چھلانگ چھلانگ کر آگے چلی جاتی۔ حضور بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمت و رضوان، جن کے احسان کو تادم زست سنی فراموش نہیں کر سکتے،
کہ ان کی کاوشوں سے فتاوی رضویہ شریف آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری قوم تو جلدی بھول جاتی ہے۔ اور بڑی پیاری بات، رئیس المفسرین کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اور میں کوشش کرتا ہوں 10-15 روز میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی صحبت اختیار کر لوں اور کچھ باتیں سن لوں۔ تو ایسی ایک دن بات چلی، اور بات چلی لوگ قدر نہیں کرتے، لوگوں میں قدر کا جذبہ کم ہو چکا ہے، بہت عجیب سچویشن ہے۔ یہ کچھ لوگ تھے اور بات چل رہی تھی، تو بڑی پیاری بات حضرت نے فرمائی کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی قدر ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی بھی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، اللہ کی نہیں، بندے کی کیا قدر۔ اسی لیے میرا جملہ یاد رکھیے گا، 2 چیزیں مرنے کے بعد میں سارے مبلغین اور علماء کو میری اصلاح کے لیے کہوں گا کہ میری غلطی ہو تو اصلاح کر دیں، لیکن طلبہ سے کہوں گا کہ اس چیز کو زندگی بھر اپنی ڈائری میں لکھ کر کے رکھ دو۔ 2 چیزیں مرنے کے بعد ملتی ہیں، 2 چیزیں بولیے مرنے کے بعد، ایک قبر اور ایک قدر۔ قبر بھی مرنے کے بعد ہی ملے گی، اور دنیا آپ کی قدر بھی مرنے کے بعد ہی کرے گی۔ جیتے جی آپ امید مت رکھیے گا، جو اللہ کی قدر نہیں کر سکے وہ آپ کی ہماری کیا قدر کریں، اور یہ امید بھی نہ رکھو تو پھر کون قدر کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا کام کرے، اللہ قدر کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور وہ جب قدر کرتا ہے تو دہائیاں گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، جیسے صدیوں کے گزرنے کے بعد تاجدار کربلا کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے، ایسے ہی دہائیاں گزرنے کے بعد حضور مفتی اعظم کی محبت بھی ہمارے دل میں موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بھلائی کا کام کیا تو اللہ نے ان کی قدر کی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں اعلان ہوا کہ آج جمعہ کی نماز حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان پڑھائیں گے یا تشریف لائیں گے۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو ہر طرف سے لوگوں کا جنب غفیر وہاں پر۔ اب حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان پہنچے، لیکن اس وقت پہنچے جب مسجد کھچاکچ بھر چکی تھی، باہر پبلک بے پناہ تھی، اور پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ اب حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نے حضور بحر العلوم سے فرمایا کہ مولانا یہیں دھوپ میں چادر بچھا دو، یہیں بیٹھ کے نماز پڑھ۔ نہیں حضور آگے، کہا نہیں مولانا یہیں ٹھیک ہے، یہیں نماز، پلانگ کے نہیں جانا چاہیے۔ بحر العلوم رو پڑے، اور روتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حدیث تو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی کہ لوگوں کو چھلانگ کر کے آگے جانے والا گویا جہنم کے پل کو تیار کرتا ہے۔ اس قسم کا ارشاد رسول اعظم کا موجود ہے، یہ جمعہ کو پھلانگ کے نہیں جانا چاہیے، منع فرمایا کہ ہاں آگے جگہ موجود ہو تو بات الگ ہے۔ لیکن حضور بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پڑھی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، لیکن عمل کرنے والی ذات اگر میں نے دیکھا ہے تو مفتی اعظم ہند کی ذات کو میں نے دیکھا۔ اب آپ اور ہم یہاں بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد نیاز بھی تناول کریں گے، اور جب بھی آتے ہیں تو پانی بھی پیتے ہیں۔ اب یہاں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے تقوی کو دیکھو، اور آپ جب بھی آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، یہ معمول بنا لیں۔ اور آج میرا پیغام آپ کو ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، اور مسجد سے نکلو تب بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو آپ دعا تو پڑھتے ہیں، درود و سلام بھول جاتے ہیں، اسے یاد کر لیں۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اور حضور محدث اعظم علیہ رحمہ دونوں ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، دونوں ایک مسجد۔ ایک صاحب چائے لے کر کے آئے، انہوں نے حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کو پیش کیا تو حضور محدث اعظم علیہ رحمہ نے چائے پی لی۔
حضور مفتی اعظم دل رحمہ کو چائے پیش کیا تو حضور مفتی اعظم دل رحمہ چائے لے کر مسجد کے باہر چلے گئے، اور پھر جو فرمایا وہ سنیے آپ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محدث صاحب نے اعتکاف کی نیت یقیناً کی ہوگی اس لیے پی رہے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس لیے میں باہر آ کر کے اسے پی رہا ہوں۔ یہ تقویٰ تھا، یہ اللہ عز و جل کا خوف تھا، یہ شریعت پر عمل تھا۔